اور آج ہم بیمار کیوں ہو گئے؟ میرے محترم بھائیوں، یہ رکوع، یہ بوئنگ پوزیشن، واللہ ہمارے اسپائنل کارڈ کے اندر جو ورٹیبریٹس ہیں ان کے درمیان جو ڈسک ہیں اور ان ڈسک سے جو نرو نکلتی ہیں، اس کا سب سے بیسٹ علاج، سب سے زیادہ کمر کو مضبوط کرنے کے لیے، ورٹیبریٹ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، آپ کی ڈسک کو پراپر اس کی جگہ پہ لانے کے لیے رکوع ہے، رکوع ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، ہم سمجھ نہ پائے، اور آج ہماری باڈی میں جتنی پرابلم ہے، یہ جس کو آپ لوگ کہتے ہیں اعصابی کمزوری، اعصابی کمزوری، اعصابی کمزوری نہیں ہے، یہ نماز کو پراپر طریقے سے نہ پڑھنا ہے۔ اور یہ جتنے لوگوں کو آج شیٹیکا پین ہے، یہ لوگوں کے اندر L4 L5 S1 کیا کہتے ہیں، ڈسپلیسمنٹ ہو گئی، نرو پریس ہو گئی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، نرو پریس نہیں ہوئی، نبی کا طریقہ چھوڑا ہے، اس کی سزا ہے۔ آج یہ جو لوور پول میں پین جا رہی ہے، کسی کی رائٹ لیگ میں، کسی کی لیفٹ لیگ میں، یہ ٹانگوں میں جو نمنس ہے، سبب کیا ہے؟ پراپر طریقے سے رکوع نہیں کیا، پراپر طریقے سے رکوع میں بینڈ نہیں ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رکوع ایسے کرو ساری ہڈیاں سٹریٹ ہوں، آپ کی کمر سیدھی ہو، آپ کی ٹانگیں سیدھی ہوں، آپ کے بازو سیدھے ہوں، تاکہ آپ کے ورٹیبریٹ پراپر کھلے، ان کے درمیان جو ڈسک ہے وہ پراپر اپنی جگہ پہ آئے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جو سجدہ تھا، یہ جو سجدہ تھا، یہ سجدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو پتا چل جائے سجدے میں کیا ملتا ہے، تو کوئی بندہ اپنا سر سجدے سے کبھی نہ اٹھائے۔ یہ آج لوگوں کے اندر یادداشت کی کمزوری، میموری لاس ہو رہی ہے، سبب کیا ہے؟ سنت کے مطابق سجدہ نہیں۔ یہ لوگوں کے چہرے پہ ایکنی، پمپل، فریکل، بلیک سرکل، بلیک سپاٹ، سبب کیا ہے؟ سنت کے مطابق سجدہ نہیں۔ لوگوں کی آئی سائٹ ویک ہو رہی ہے، سبب کیا ہے؟ سنت کے مطابق سجدہ نہیں۔ یہ ہیئرنگ پرابلم، سبب کیا ہے؟ سنت کے مطابق سجدہ نہیں۔ یہ لوگوں کے اندر گمز پرابلم، سبب کیا ہے؟ سجدہ پراپر نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سجدہ ایسے کرو کہ تمہاری 7 ہڈیاں زمین پہ لگے۔ 7 ہڈیوں پہ سجدہ تھا، 2 پاؤں تھے، 2 گھٹنے تھے، 2 ہاتھ تھے، 7ویں کون سی تھی؟ اب لوگ یہ لگاتے ہیں، بتاؤ یہ 7 ہیں؟ آج ہمارا طریقہ اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ یہ سجدے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں، اسی کی وجہ سے سزا ہے۔ سجدے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اپنی ناک خاک آلود کرو۔ یہ 7ویں ہڈی یہ تھی، اور یہ کب لگنی تھی؟ جب آپ سنت کے مطابق اپنے ہاتھ آگے کر کے رکھتے، لمبا سجدہ کرتے۔ کتنا لمبا؟ بغل کی سفیدی نظر آتی، آپ کا پیٹ آپ کی ران کے ساتھ نہ ملتا، بکری کا بچہ بازو سے گزرنا چاہتا تو گزر سکتا، آپ کی ہپ پوری اوپر ہوتی، آپ کی پاؤں کی انگلیاں ملی ہوئی ہوتی، آپ کے پاؤں کی انگلیوں کا پیٹ زمین کے ساتھ چپکا ہوتا، اور آپ زمین کی سختی محسوس کرتے۔ سچ بتاؤ، ہم میں سے کتنے ہیں جو سنت کے مطابق سجدہ کرتے ہیں؟ یہ بیماری نہیں ہے، واللہ سزا ہے، سزا ہے۔ حکیم لقمان نے کیا کہا؟ بیماری ایک وجہ سے آتی ہے، جب فطرت کو بدل دو گے۔ ہم نے نماز بدلی، یہ نماز کو بدلنے کا سبب ہے۔ ہم اپنی کلاسیفیکیشن کے پیچھے لگ گئے،
کہ بھائی صاحب ٹھیک ہے ہماری یہ کلاسیفیکیشن، آپ کی یہ کلاسیفیکیشن، یہ نماز کلاسیفیکیشن کے لیے نہیں ہے، یہ رب سے ملاقات، یہ رب کا گفٹ۔ رب تعالیٰ تمہیں اپنے گھر میں کیوں بلاتا ہے؟ کہ تاکہ تم فزیکلی طور پہ، سائیکولوجیکلی طور پہ اسپرچول اسٹرانگ ہوتے، اپنے دشمن کا مقابلہ کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کمزور مومن کی نسبت طاقتور مومن پسند ہے۔ ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، نماز میں شفا ہے۔ لیکن سچ بتاؤ، ہم میں سے کتنے ہیں جو آج صحت مند ہیں؟ میرے محترم بھائیوں، یہ ہاتھ سینے پہ کیوں باندھنا تھا؟ کبھی غور کرو، کبھی غور کرو۔ رب تعالیٰ نے سارے کاموں کے لیے رائٹ ہینڈ کو رکھا۔ اس ہاتھ کو اس لیے بچایا تھا، اس ہاتھ کو اس لیے بچایا تھا، اس ہاتھ کی ساری انرجی رب ہمارے دل کو دینا چاہتا ہے۔ کس دل کو؟ جو 1 منٹ میں 72 دفعہ دھڑکتا ہے، جو 24 گھنٹے میں 1,03,600 بار دھڑکتا ہے۔ رب تعالیٰ اس دل کو تقویت دینا چاہتا ہے، آپ کے مایوکارڈیل مسلز کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچو، جب دل میں درد ہوتا ہے تو کون سے بازو میں آتا ہے؟ لیفٹ آنکھ پہ کیوں آیا؟ اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے، آپ کے مایوکارڈیل مسلز کو مضبوط کرنے کے لیے، اس مایوکارڈیل مسلز کو انرجی دینے کے لیے اللہ آپ کے دل کو سکون دینا چاہتا ہے، آرام دینا چاہتا ہے، تسکین دینا چاہتا ہے، ٹھنڈک دینا چاہتا ہے۔ اسی لیے حکم دیا سینے پہ ہاتھ باندھو۔ لیکن ہم نے سمجھا نہیں، ہماری نماز تو جو ہمارے آباء و اجداد کرتے ہیں اس کے مطابق ہونی چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، آج ہم بیمار کیوں ہیں؟ ہمارے بیمار ہونے کے پیچھے سبب کیا ہے؟ آج ہماری ہر چیز، ہمارا دماغ، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارا ناک، ہمارے دانت، سب سے پہلے سمجھو جس کو پیدا کرتے وقت رب نے قسمیں کھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جس کو سب سے بہترین بنایا۔ کسی کی آنکھیں خراب، کسی کے کان خراب، کسی کا ناک خراب، کسی کے دانت خراب، کسی کا دل، کسی کا دماغ، کسی کے گردے، کسی کا جگر۔ سبب کیا ہے؟ فطرت کو چھوڑا ہے، فطرت کو چھوڑا ہے، اور اس فطرت کو چھوڑنے کی وجہ سے آج ہم پریشان ہیں۔ اگر بچنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو صحت مند کرنا چاہتے ہو، لوٹ آؤ اس دین کی طرف، اس اسلام کی طرف، اس فطرت کی طرف جس کو 1442 سال پہلے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے۔ جو اپنی فطرت پہ لوٹے گا، جو اپنی فطرت پہ لوٹے گا، وہ دونوں جہانوں میں عزتوں کو پائے گا، صحت کو پائے گا، تندرستی کو پائے گا، اور اپنے آپ کو بیماریوں سے بچا لے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں 100% اسلام کو سمجھنے کی، سمجھ کے عمل کرنے کی، اور عمل کر کے اس خوبصورت پیغام کو ساری کائنات کے انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔